اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو آج میں پہلے ٹاپک کے چھٹے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ لیکچر کا عنوان ہے بیماریوں کی روش کی اقسام، چند مثالیں اور اہمیت۔ اور تیسرے لیکچر میں نے بیماریوں کی قسموں کے اوپر کچھ وضاحت کی تھی، اور اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ وہ لیکچر بھی دیکھ لیں۔ تو اس میں بیماریوں کی جو مختلف اقسام ہیں ان کا ذکر کیا تھا میں نے۔ اس لیکچر میں بیماریوں کی روش کی اقسام کی مثالیں دوں گا کہ بیماری جو ہے وہ شروع سے آخر تک کیسے چلتی ہیں، تو اس کے حوالے سے بیماریوں کو کس طریقے سے گروپ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بہت اہم ہے، اس لیے اہم ہے کہ یہ سمجھنا اہم ہے اس لیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگر آپ کسی بیماری کا علاج کروا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی بیماری کا جو نیچرل کورس جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے۔ کچھ بیماریاں 4 دن رہتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، پھر کبھی نہیں ہوتی ہے دوبارہ، وہ کچھ سال 2 سال بعد دوبارہ وہی بیماری ہو جاتی ہے۔ کچھ بیماری ایک دفعہ تشخیص ہو جائے اور وہ پھر ساری زندگی چلتی رہتی ہے۔ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی بیماری کا نیچرل کورس کیا ہے، اور ایک تو یہ اہم وجہ ہے۔ دوسری جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لگ بھگ 30% ایسی بیماریاں جو ہیں وہ ایسی بیماریاں ہیں کہ جو علاج کے بغیر ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور کسی خاص علاج کے بغیر ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو ان بیماریوں یا ان کو کے لیے کوئی مہنگی دوائیاں یا مہنگے ٹیسٹ ضروری نہیں ہوتے۔ تو آپ کو اگر ان چیزوں کا اندازہ ہے یا پتہ ہے تو آپ جب بھی چیک اپ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو تعلیم دے سکتے ہیں، اپنا غیر ضروری خرچہ بچا سکتے ہیں۔ تو روش کے حساب سے بیماریاں جو ہیں وہ ایک قسم تو وہ بیماریوں کی ہے کہ جس میں جو بیماری چند دن یا ہفتے شروع ہوتی ہے، چند دن یا ہفتے رہتی ہے اور بغیر کسی خاص علاج کے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ دوسری جو قسم ہے وہ ہے کہ جو بیماری ہے ہی نہیں، وہ اصل میں صرف علامتیں ہیں، اور وہ علامتیں جو ہیں وہ ٹوٹکوں سے اور ہر طرح کے علاج سے ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے بیماری ہوئی، ساری عمر آتی جاتی رہے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ساری عمر وہ چلے گی، بس آتی جاتی رہے گی، ہو گئی پھر ٹھیک ہو گئی پھر آ گئی۔ ان کا علاج جو ہے وہ بس ہمارے پاس 100 ہوئی ہے، کچھ کا مناسب علاج ہے، کچھ کا اتنا اچھا علاج نہیں ہے۔ وہ جب آتی ہے تو ہم علاج کرتے ہیں تو وہ بہتر ہو جاتا ہے آدمی، پھر 6 مہینے، سال، 2 سال، 4 سال صحیح رہتا ہے، اور پھر وہ دوبارہ جب اس بیماری کا حملہ ہوتا ہے تو پھر علاج کرتے ہیں تو وہ کچھ آدمی بہتر ہو جاتا ہے۔ اگلی جو ہے وہ قسم وہ ہے کہ جب بیماری ہوئی اور عموماً ساری عمر وہ بیماری رہے گی، اور علاج سے وہ بیماری ختم نہیں ہوگی بلکہ اس بیماری کو صرف کنٹرول کیا جا رہا ہے تاکہ وہ مزید نقصان نہ پہنچائے، یا جو نقصان اس بیماری سے ہو سکتا ہے جسم کو وہ کم ہو۔ اور آخری جو قسم ہے جس میں جن بیماریوں کی وجہ سے جو آج کل کی ڈاکٹری ہے جس کو سب سے زیادہ بوسٹ ملا ہے اور اس کو یہ مقام ملا ہے، وہ بیماریاں ہیں کہ جو آتی ہیں چند دن یا ہفتے رہتی ہیں اور صحیح علاج کے بغیر وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور اس میں ایلوپیتھی جو ہے وہ ایکسپرٹ ہے۔ اور یہ بیماریاں جو ہیں یہ تقریباً ساری بیماریوں کا ملا کے تقریباً 25 سے 30% ہیں۔ تو ان بیماریوں کو خاص علاج ضروری ہے اور صحیح علاج ضروری ہے۔ تو اب میں ان سب کا تھوڑا تھوڑا آپ کو وضاحت کر دوں گا۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ والا گروپ ہے کہ جس میں بیماری ہوتی ہے، چند دن یا ہفتے رہتی ہے اور بغیر کسی خاص علاج کے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جو ہے آپ کے پاس بیماری کی ابتدائی علامات آتی ہیں۔ وہ علامات جب آ جاتی ہیں تو وہ 2-4 دن یا جو بھی شروع کے دن ہیں اس میں وہ علامات واضح ہونا شروع ہوتی ہیں، اور پھر وہ پوری کی پوری علامات جب واضح ہو جاتی ہیں تو بیماری جو ہے وہ اس کی
جو شیپ ہے وہ واضح ہو جاتی ہے اور اس وقت تشخیص کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جب ہو جاتی ہے وہ تشخیص تو بیشتر مریضوں کو آرام اور پرہیز سے شفا آ جاتا ہے، ان کو کوئی خاص علاج نہیں چاہیے ہوتا، اور بس ان کو آرام چاہیے ہوتا ہے اور پرہیز چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ اپنے جو بھی علاج کروائیں، ٹوٹکے استعمال کریں، اس سے ان کو تھوڑا بہت اپنی ایک تسلی ضرور ہوگی۔ لیکن اگر وہ کچھ بھی نہ کریں تو یہ وہ بیماریاں ہیں جو انہوں نے ایک خاص عرصے تک چلنا ہے، اور بیشتر مریضوں کو 100 میں سے 90 مریضوں کو 95 مریضوں کو، بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ 100 میں سے 99 مریضوں کو کوئی اور کمپلیکیشن نہیں ہونی، وہ خود بخود ٹھیک ہو جانے ہیں۔ لیکن چند مریض جو ہیں ان کو بیماری کی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، 100 میں سے 1 2 3 4 بندوں کو۔ تو اس میں عام مثالیں جو ہیں جو میں دے سکتا ہوں وہ ہے نزلہ زکام۔ اب نزلہ زکام جو ہے وہ عموماً اگر آپ سگریٹ نہیں پیتے اور اگر بہت زیادہ فضا میں آلودگی نہیں ہے، اور اگر آپ آرام کر سکتے ہیں، تھوڑا بہت اچھی خوراک نزلے کے دوران استعمال کر سکتے ہیں، تو نزلہ تقریباً 4 سے 7 دن چلتا ہے، یا 4 سے 6 دن عموماً چلتا ہے، اور اس میں آپ جوشاندہ استعمال کریں یا بازار سے کوئی وہ چوسنے والی گولیاں لے کے استعمال کریں، یا شہد اور خاص قسم کی قہوہ جو ہے کوئی بنا کے پئیں، ادرک کا قہوہ جو بھی پئیں، وہ اس سے آپ کو تھوڑا سا ایک سکون ضرور ملے گا، ناک تھوڑی سی کھل جائے گی۔ لیکن بیماری بذات خود اس نے وہی ہفتہ بھر چلنا ہے، 5-6 دن چلنا ہے، اور اس کے بعد اس نے ٹھیک ہو جانا ہے۔ ہاں اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں، فضا بہت زیادہ وہ ہے، پولوشن ہے فضا میں، عمر آپ کی زیادہ ہے، صحت ویسے آپ کی اچھی نہیں ہے، تو وہی نزلہ زکام انفیکشن کی شکل کی پیچیدگی اس میں آ سکتی ہے۔ تو باقی ایگزامپلز ہیں فلو کی، ہیپاٹائٹس اے جو ہے وہ بھی بیماری ہے جو چند سے کئی ہفتے میں آتی ہے، پھر خود ہی اس نے ٹھیک ہونا ہے اگر پرہیز کیا جائے۔ اور اس میں اب جس کو ہیپاٹائٹس اے ہے، اس میں اگر وہ چونکہ وہ کئی ہفتے چلے گا، اس میں مریض پیلا بھی ہوگا، اس کے ہاضمہ بھی ٹھیک نہیں رہے گا، اس کو متلی بھی ہوگی، بیمار بھی وہ بہت لگے گا، جسم میں بھی درد ہوگا، شروع میں بخار بھی ہوگا، تو وہ مریض باقاعدہ مریض ہوگا۔ لیکن اگر اس کو ہیپاٹائٹس اے ہے تو 100 مریضوں میں سے 95-98 نے بغیر کسی مسئلے کے 4 مہینے میں 3 مہینے میں بالکل ٹھیک ہو جانا ہے۔ لیکن اگر اس دوران 3 مہینے میں اگر آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، نیم حکیموں کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، اور وہ آپ کو مختلف ٹوٹکے بتاتے ہیں، فیسیں لیتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں، دوائیاں دیتے ہیں، تو وہ بیسیکلی ان دوائیوں کے بغیر بھی اگر آپ پرہیز صحیح کر رہے ہیں اور آرام کر رہے ہیں تو وہ ہیپاٹائٹس سے 100 میں سے 95 بندوں کو کچھ نہیں ہونا، وہ ہیپاٹائٹس اے ٹھیک ہو جانا ہے۔ اور اس طریقے سے ڈینگو جو ہے وہ ایک وائرل انفیکشن ہے، اس کی مثال اس وقت دی ہے کہ پچھلے گرمیوں میں پاکستان میں یہ کافی تھا، تو وہ بھی ایک خاص عرصہ چلے گی۔ ڈینگو کے اگر صحیح پرہیز اور آرام ملے مریض کو تو 100 میں سے 90 مریض جو ہیں وہ تکلیف سے گزر کے چند سے کئی ہفتے کے بعد وہ صحت مند ہو جائیں گے۔ تھوڑے سے مریض جو ہیں وہ 100 میں سے تقریباً 5 مریض جو ہیں وہ ان کو کمپلیکیشنز ہوں گی، اور وہ وہی مریض ہوں گے کہ جو آرام نہیں کر سکتے، جن کی صحت اچھی نہیں تھی، جن کو شروع سے کمزور تھے یا ساتھ اور بیماریاں تھیں۔ تو یہ پہلا گروپ ہے۔ دوسرا جو گروپ ہے وہ ہے کہ جو بیماری ہے ہی نہیں اور صرف علامات ہیں، اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے جو آخری لائن ہے اس سلائیڈ کے اوپر جس میں مثالیں ہیں وہ دی ہوئی ہیں، تو وہ آپ اس پہ اگر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری مراد کیا ہے۔ تو یہ وہ علامات ہیں جو پریشانی کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، خوراک صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی زیادہ کھانے کی وجہ سے، معدے کی پرابلمز اور وہ بدہضمی یا نیند صحیح نہ کرنے سے، یا جو درد کے مسئلے ہیں، جوڑوں کے درد اور اس طریقے سے جو مسئلے ہیں، یہ عموماً صرف علامات ہیں، یہ بیماریاں نہیں ہیں، ان کی کوئی خاص تشخیص نہیں کی جا سکتی، ان کو ہم سٹریس ریلیٹڈ
یا لائف سٹائل ریلیٹڈ سمٹمز کہتے ہیں. جیسے اگر ایک بندہ جو ہے وہ رات کو 2 بجے تک میڈیا وہ واٹس ایپ یا فیس بک پہ رہتا ہے اور صبح اس نے پھر 6 بجے اٹھ کے کام پہ بھی جانا ہے، اور تو وہ یقیناً دن کو اس کو کچھ تھکاوٹ بھی ہوگی. تو یہ اگر یہی معاملہ چلتا رہے گا تو کچھ عرصے بعد وہ بڑا کمزور فیل کرے گا یا اس طریقے سے. وہ بیسیکلی یہ ایک علامت ہے. یا اگر ایک کوئی بندہ ہے جو کہ بہت پریشان ہے غربت کی وجہ سے، نوکری کی وجہ سے یا ان چیزوں، تو وہ اسٹریس ریلیٹڈ سمٹمز اس کو ہو سکتے ہیں، جس کے اوپر میں ایک انشاءاللہ مستقبل میں پورا ایک اس طرح کا لیکچر دوں گا. تو وہ علامات ہیں، اور ان علامات کو جو باقاعدہ بیماری کی تشخیص نہیں کی جا سکتی ہوتی، وہ علامات جو ہیں وہ وقت اور حالات کے ساتھ کم و بیش ہوتی رہتی ہیں. اور یہ وہ والا ہے کہ جس میں جو میں نے شروع میرا خیال ہے چوتھا لیکچر تھا پلیسیبو کے اوپر، اور اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ آپ اس کو ضرور دیکھیں. تو پلیسیبو ان علامات کے اوپر بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے. تو اس واسطے اگر کسی کو پریشانی کی وجہ سے کچھ علامات ہو رہی ہیں اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر کوئی نسخہ لکھ دے دیتا ہے، تو اس کو اس سے بھی اتنا ہی فائدہ ہونے کے امکان ہے کہ جتنا وہ اگر کسی حکیم کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کو کوئی جڑی بوٹی کا کوئی عرق لکھ کے دے دیتا ہے، یا ایون اگر وہ کسی نیم حکیم کے پاس جاتا ہے اور وہ کوئی پڑیاں سی بنا کے جو اس نے کوئی گولیاں پیس کی پڑیاں رکھی ہوئی ہیں وہ دیتا ہے، اس سے بھی فائدہ ہوگا. اور چونکہ یہ بیماریاں جو ہیں عموماً پریشانی سے متعلق ہیں، تو یقیناً جو ہمارا مذہب جو ہے، ہمارے جو دعائیں ہیں اور جو وہ ہے، ان میں بہت اللہ نے برکت ڈالی ہے، اور انہی چیزوں کے لیے ڈالی ہے کہ یہ جو پریشانی کی وجہ سے بہت ساری علامات ہوتی ہیں وہ ان سے ٹھیک ہو جائیں گی. تو اگر وہ بندہ جو اس کو پریشانی ہے وہ کسی مذہبی بندے کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کو کچھ دعائیں بتاتا ہے کہ یہ دعا کرو، تو اس سے بھی افاقہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں وہی اس پریشانی اور علامات اس پریشانی سے متعلق ہیں. تو چند مریض جو ہیں وہ ان میں وہ علامات جو ہیں وہ اتنی بڑھ سکتی ہیں کہ وہ ایک باقاعدہ تشخیص یا باقاعدہ بیماری کی صورت اختیار کر لیتی ہیں. لیکن وہ کچھ 100 میں سے 10 یا 5 ایسے مریض ہوں گے کہ جن کو وہ باقاعدہ ایک تشخیص ملے گی کسی خاص بیماری کی. مغربی ممالک اور ترقی یافتہ ممالک میں جو مریض ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، تقریباً ہر 10 میں سے 1 مریض علامات والا ہوتا ہے. اس کو باقاعدہ تشخیص نہیں ہوتی، بس اس کی صرف علامات ہوتی ہیں، پریشانی، تھکاوٹ، اچھا خوراک نہ کھانے سے، بدہضمی کی علامات، نیند کی وجہ سے پوری نیند نہ پوری کرنے کی علامات. اور جو ممالک پاکستان جیسے ممالک ہیں، وہاں سے ہر 10 میں سے تقریباً 3 مریض علاماتی مریض ہوتے ہیں. اور وہ چاہے وہ ان کو 6 دوائیاں کوئی لکھ کے دے دے، اور چاہے ان کو کوئی بندہ جو ہے وہ تھوڑی سی ان کی کونسلنگ کر دے، دونوں کو فائدہ ہونا ہے. یا کوئی وہ بندہ جو ہے ان کو کوئی مذہبی راستہ دکھائے تو اس سے بھی فائدہ ہونا ہے. اگلی جو قسم ہے وہ والی بیماری جو ہوئی اور ساری عمر آتی جاتی رہے گی، اور اس کو ہم انگلش میں ریکرنٹ النیسز کہتے ہیں، کہ ہوئی، ٹھیک ہو گئی، پھر آ گئی، پھر ٹھیک ہو گئی، پھر آ گئی. تو اس میں بیماری کی علامات ہوتی ہیں، تشخیص ہوتی ہے، اور پھر جب علاج کیا جاتا ہے ان علامات اور اس تشخیص کا، تو علاج سے کم و بیش فائدہ ہوتا ہے. کچھ میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن میں ہمارے پاس ایسی دوائیاں ہیں کہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور کچھ ایسی بیماریاں ہیں کہ جن میں دوائیاں اتنی زیادہ مؤثر نہیں ہیں، تو وہ علاج سے کچھ کم و بیش فائدہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ وہ بیماری جو ہے وہ اس قدرتاً ہی آنی جانی ہے، تو اس واسطے وہ مریض کی جب وہ بیماری جا رہی ہوگی تو اس ٹائم پہ جو وہ علاج کروا رہا ہوگا وہ سمجھے گا کہ اس والے علاج نے تو میرے لیے کمال کر دی ہے. تو وہ جب بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو مریض کو لگے گا کہ بیماری تو تھی جیسے نہیں، بالکل ٹھیک ہو جائے گا وہ، اور لیکن کچھ عرصے بعد بیماری پھر آ جائے گی. تو اس میں عام مثالیں ہیں کلینکل ڈپریشن کی، یعنی جو میجر ڈپریشن جس کو ہم کہتے ہیں، عام روزمرہ کی ڈپریشن نہیں بلکہ جو تشخیص ہوتی ہے میجر ڈپریشن. آدھے سر کا درد جو ہے وہ ایک عام ایگزامپل ہے. اب آدھے سر کا درد جو ہے وہ کبھی بھی دنوں سے زیادہ نہیں رہتا، تو چند دن رہے گا یا کئی دن رہے گا، بڑی سخت تکلیف ہوگی، متلی بھی ہوگی، آنکھوں کے آگے جو ہے وہ
جیسے جالے سے نظر آئیں گے، درد ہوگا آدھے سر کو، اور اب اس میں وہ اگر اس کا 4 دن کا وہ دورہ ہے تو پہلے 2 دن اگر وہ کوئی بروفن شروفن کھا رہا ہے اس سے نہیں فرق پڑتا، اور چوتھے دن وہ جو ہے وہ کوئی کاڑھا پیتا ہے اور وہ 5ویں دن اس 5ویں دن درد چلا جاتا ہے تو وہ سمجھے گا کاڑھے کی وجہ سے کیا ہے، حالانکہ یہ اس کا پیٹرن ہی ہے، اس کا ایک سائیکل ہے، اور وہ عادت درد کے کچھ دن رہنا ہے پھر ختم ہو جائے گا، پھر ممکن ہے 6 مہینے بعد آئے، سال بعد آئے، 2 سال بعد ہو۔ اس طریقے سے کرونز ہے، یہ انتڑیوں کی ایک بیماری ہے، کرونز ڈیزیز اس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی آتی جاتی ہے۔ الرجیوں کی جو جلد کی اسپیشلی الرجیوں کی کچھ قسمیں ہیں اور جلد کی کچھ بیماریاں ہیں جو آتی جاتی ہیں، تو یہ ایک قسم ہو گئی۔ اگلی جو یہ کیٹیگری جو ابھی میں بتانے لگا ہوں، اور اس سے اگلی جو ہے یہ ایلوپیتھی کی مین کیٹیگریز ہیں، اور ان میں یہ تقریباً 10 میں سے 6-7 مریض ان 2 کیٹیگریز میں سے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے ایلوپیتھی کے پاس جو علاج ہیں، جو سائنسی ثبوت ہیں کہ وہ علاج بہت زیادہ مؤثر ہیں، اتنے زیادہ قابل اچھے علاج جو ہیں وہ دوسرے طریقہ علاجوں کے پاس ابھی نہیں ہیں۔ تو یہ والی جو کیٹیگری ہے یہ وہ ہے کہ جس میں بیماری ہوئی اور وہ بیماری عموماً پھر ساری عمر رہے گی، علاج نے صرف اس بیماری کو کنٹرول کرنا ہے، وہ بیماری جانے کے امکان بہت کم ہے۔ تو علامات سے یا ان کے بغیر بھی تشخیص ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی کچھ بیماریاں ہیں، مثلاً ہائی بلڈ پریشر ہے، اگر کسی کا ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہے، جیسے 150/100 ہے، تو اس کو ممکن ہے کوئی علامت بھی نہ ہو، وہ ڈاکٹر کے پاس ممکن ہے وہ جائے صرف اپنا کوئی گلا شلا چیک کروانا ہے، ڈاکٹر بلڈ پریشر دیکھے گا اور کہے گا بھائی تمہارا تو بلڈ پریشر زیادہ ہے، تمہاری یہ تشخیص ہے۔ تو اب وہ بلڈ پریشر کا جو مریض ہے وہ اس کو وہ بیماری جو ہے، ہاں اگر وہ موٹاپے کی وجہ سے ہے اور موٹاپے کو وہ ختم کر لیتا ہے، ورزش شروع کر دیتا ہے، تو کچھ امکان ہے کہ وہ بلڈ پریشر اس کا واپس نارمل آ جائے گا، لیکن زیادہ تر کیسز میں وہ اب بلڈ پریشر اس کا پھر ساری زندگی اب چلنا ہے۔ اسی طریقے سے بلڈ شوگر ہے، مریض کو جو ہے وہ کئی مہینے پورا سال 2 سال اس کو کوئی علامت خاص نہیں ہوگی، اور جب ہوگی بھی تو وہ ہوگی کہ جی شروع ہوگا تو پھر ہوگا جی کہ پیشاب بہت آ رہا ہے، میٹھا کھانے کو جی کر رہا ہے، اور وہ جا کے جب بلڈ شوگر چیک کریں گے تو پتہ چلے گا تو اس کو تو شوگر ہوئی ہے، ڈائبٹیز ہوا ہے ٹائپ 2۔ تو وہ علامت سے یا ان کے بغیر بھی ٹیسٹوں سے اس کی تشخیص ہوتی ہے۔ تشخیص کے بعد علاج کا مقصد جو ہے بیماری کو دبانا ہے، کہ اگر بلڈ پریشر زیادہ ہے تو ایسی دوائی ہوگی کہ جو بلڈ پریشر کو کم رکھ کے جو نارمل ہے اس پہ رکھے، لیکن اگر بیماری کو اگر وہ دوائی چھوڑ دے گا بندہ تو وہ بلڈ پریشر پھر زیادہ ہو جائے گا۔ تو ان بیماریوں کے لیے دوائی کو باقاعدگی سے استعمال کرنا، اور ڈاکٹر کی ذمہ داری کہ وہ باقاعدگی سے دوائی کو ایڈجسٹ کرے تاکہ جہاں پہ جس چیز کو جس لیول پہ رکھنا ہے وہ لیول رہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس کیٹیگری میں جو بیماریاں ہیں ان کے علاج کے وقت کے ساتھ ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ علاج ناکافی ہے، یعنی بلڈ پریشر صحیح طریقے سے کنٹرول نہیں کیا ہوا، حالانکہ مریض دوائی کھا رہا ہے یا کھاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے، یا شوگر جو ہے بلڈ کی وہ صحیح طریقے سے جتنا گائیڈ لائنز ہیں ان کے مطابق اس کو صحیح طریقے سے کنٹرول نہیں کیا جا رہا، تو وہ پیچیدگیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو جتنا علاج جو ہے وہ ناکافی علاج ہوگا اس کا بیماری کا، اتنا ہی جلدی پیچیدگیاں ہونے شروع ہو جائیں گی۔ تو مثلاً اگر شوگر صحیح نہیں کنٹرول ہوگی تو شوگر کی وجہ سے دل کی تکلیف ہو جانا شروع ہو جائے گی، یا گردوں کے اوپر اثر ہونا شروع ہو جائے گا، یا نظر کے اوپر اثر ہونا شروع ہو جائے گا، تو یہ پیچیدگیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس میں عام مثالیں جو ہیں وہ ہے موٹاپا، ہائی بلڈ پریشر، ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، اس میں دل اور شریانوں کی بیماری ہے جس میں فالج بھی شامل ہوتا ہے، اور ڈپریشن ہے، میجر ڈپریشن، عام والی ڈپریشن نہیں، کلینکل ڈپریشن جس کی تشخیص ہوتی ہے باقاعدہ۔ اور آخر میں جو کیٹیگری ہے وہ والی ہے جو بیماری ہوتی ہے چند دن یا ہفتے رہتی ہے، اور اگر اس کا صحیح علاج نہ کروایا جائے تو شرح پیچیدگیوں کی یا موت کی شرح بہت زیادہ ہے۔ پھر تو اس میں بیماری کی علامات ظاہر ہوئی، جلدی اور صحیح تشخیص ضروری ہے۔
اور تشخیص اگر ہو جاتی ہے صحیح اور ٹائم پہ ہو جاتی ہے تو صحیح اور مؤثر علاج سے شفا ہو جائے گا، جلدی آدمی ٹھیک ہو جائے گا، اور 90-95% معاملوں میں پورا صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر صحیح علاج نہیں ہوتا، تشخیص میں تاخیر ہو جاتی ہے، تو پیچیدگیاں یا موت پھر ان بیماریوں کی وجہ سے بہت عام ہے۔ تو اس میں مثال ہے ملیریا کی، ہیضہ ہو گیا، ٹائیفائڈ ہو گیا، نمونیا ہے، جتنی بھی صورتحال ہیں کہ جن کے لیے آپریشن ضروری ہوتا ہے، مثلاً اپینڈکس کی انفیکشن اگر ہو گئی تو اپینڈکس اگر پھٹ بھی سکتا ہے، اس سے پیچیدگیاں ہوں گی، اس سے موت کا بھی ڈر ہے۔ تو اس واسطے ٹائم کے اوپر تشخیص اور فوراً ہی اس کا صحیح علاج۔ کینسر ہے، جتنا جلدی پکڑا جائے گا اتنا ہی چانس ہے کہ اس کا کچھ کیا جا سکے۔ ہارٹ اٹیک ہے، اگر ہارٹ اٹیک صحیح طریقے سے تشخیص نہیں ہوتا اور فوراً علاج نہیں ملتا تو موت جو ہے وہ کافی بندے پھر اس سے مر جاتے ہیں۔ فالج ہو گیا، اگر فالج ہوا ہے اور فوراً ہی خاص طرح کا ٹریٹمنٹ مل گیا ہے اور خاص قسم کا اسکیمک سٹروک جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ مریض جو ہے اس کی جو فالج کی وہ پیچیدگیاں ہیں وہ کم ہوں گی۔ مرگی ہے اور میجر ڈپریشن ہے۔ تو یہ جو کیٹیگریز ہیں، ان کیٹیگریز یہ صرف مقصد اس لیکچر کا تھا کہ آپ لوگوں کو بیماریوں کے حوالے سے کچھ اندازہ ہو کہ بیماریوں کے جو قدرتی ان کا ایک جو پروسیس ہے یا نیچرل کورس جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے۔ ان میں سے کافی ساری جو عام بیماریاں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کے اوپر بیماریوں کے حوالے سے لیکچرز ہوں گے جو انشاءاللہ 7-8 مہینے بعد ان کی باری آئے گی، کیونکہ ابھی بہت سارے بنیادی لیکچر بھی رہتے ہیں، اور پھر جیسا کہ میں نے پہلے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ فیبروری سے لے کے تقریباً مئی تک رمضان کی وجہ سے اور کچھ اور مصروفیات کی وجہ سے میں یہ لیکچر نہیں اتنے کر سکوں گا، لیکن یہاں پہ یہ لیکچر ختم ہوتا ہے، اور بہت شکریہ۔ اور جیسے میں ہر دفعہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو آپ اس کو آگے شیئر کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔